أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، قسم ہے فجر کی، وليال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی یعنی جوڑے اور اکیلے کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا؟ ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، فأكثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، ان ربک لبالمرصاد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھاٹ لگائے ہوئے ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر خود کھا جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو، کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا
صفا اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى۔ اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کر لیا ہوتا۔ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، ولا يوثق وثاقه أحد، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ يا أيتها النفس المطمئنة، دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، وادخلي جنتي، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورہ فجر ہم سب کے لیے ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم اپنے معاملات کو، اپنے کردار کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اپنی فرمانبرداری اور اطاعت کو انسانوں کے حوالے سے، ان کے ساتھ برتے جانے والے حسن سلوک کو یا بد سلوکی کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہم اہل خانہ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے یا اس کے برعکس کر رہے ہیں، مال حقداروں کو دے رہے ہیں یا سارا مال خود ہی اکٹھا کر کے اپنے لیے صرف جمع کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین، وصلی اللہ وسلم على سیدنا ونبینا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔